بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلیٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے معاملات میں اضافے کے دوران NCOC کو بحال کرنے کا وزیراعظم شہباز شریف کا فیصلہ۔ ریاست مہاراشٹر کی اسمبلی میں ممکنہ فلور ٹیسٹ کے گورنر کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی ایک درخواست پر اس وقت سماعت۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر رئیسی کا دورہ ترکمانستان، بحیرہ خزر کے ساحلی ملکوں کے سربراہی اجلاس میں شرکت۔ اور غاصب صہیونی حکومت کے خفیہ اداروں پر سائبر حملے، 1 لاکھ سے زائد فائلیں ہیک کر لی گئیں۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کرونا وائرس کے بڑھتے معاملات کے باعث نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کو مکمل طور پر بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کرونا وائرس کی وبا کو قابو کرنے کے لیے بنائے گئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزارت صحت اور NCOC کے حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز پر وزیراعظم شہباز شریف نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے NCOC کو مکمل بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے حکام کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر پر عمل کرانے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے تمام صوبوں اور ضلعی انتظامیہ کو کرونا وائرس کی SOPs پر عمل درآمد کی ہدایات بھی جاری کی۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اجلاس کے شرکاء سے کہا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ حمزہ شہباز کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کی درخواستوں پر سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی گئی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق بدھ کو لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ پنجاب کے عہدے سے ہٹانے کے لیے درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران حکومت اور مخالف دونوں فریقوں کے وکیلوں نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے۔ کچھ دیر کے لیے سماعت ملتوی ہو گئی، جس کے بعد درخواستوں کی سماعت دوبارہ شروع ہوئی۔ PTI کے وکیل امتیاز صدیقی نے اپنے دلائل دیے اور پھر عدالت نے حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کی درخواستوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ PTI اور مسلم لیگ ق کا موقف ہے کہ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ غیر قانونی ہے، اس لیے ان کو اس عہدے سے برطرف کیا جائے۔ اس سے پہلے گزشتہ روز کی سماعت کے دوران عدالت نے 16 اپریل کے حالات کے تناظر میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے نئے انتخابات کرانے کا عندیہ دیا تھا۔ عدالت نے ریمارکس دیے تھے کہ دوبارہ اجلاس بلانے کی صورت میں بھی پولنگ وہی پریزائڈنگ افسر کرائے گا جس نے 16 اپریل کو کرائی تھی۔ پاکستان نے افغان ڈرائیوروں کو ویزا جاری کرنے کا عمل آسان بنانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ایک ٹویٹ میں اعلان کیا کہ افغان ڈرائیوروں کو ویزا جاری کیے جانے کا عمل تبدیل کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کے اس ٹویٹ کے مطابق پاکستانی سفارتی مراکز کی جانب سے ویزا کی درخواست پر ان کی قومیت کی بنیاد پر جائزہ لیا جائے گا اور افغان ڈرائیوروں کو بھی 48 گھنٹے کے اندر 1 سال کی میعاد کا ویزا جاری کیا جائے گا۔ پاکستان کے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ حکومت کے اس اقدام کا مقصد پاکستان اور افغانستان کی قوموں میں قربت پیدا کرنا ہے تاکہ افغان عوام کی مدد کے علاوہ علاقائی سرمایہ کاری کا حصول آسان ہو سکے۔ افغان ڈرائیوروں کو ویزے میں سہولت کا یہ اعلان افغانستان سے کوئلے کی درآمدات میں تیزی لانے کے لیے کیا گیا۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ افغانستان سے پتھر کے کوئلے کی درآمدات میں اضافہ کیے جانے کا مقصد سستی بجلی پیدا کر کے عوام کے لیے بجلی کی سہولت میں اضافہ کرنا ہے اور یہ کہ کوئلے کی قیمت ڈالر کے بجائے پاکستانی روپے میں ادا کی جائے گی۔ دوسری جانب افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے پتھر کے کوئلے کی برآمداتی قیمت 2 گنا سے بھی زائد کر دی ہے۔ طالبان انتظامیہ کی وزارت خزانہ نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ پتھر کے کوئلے کی برآمداتی قیمت $90 فی ٹن سے بڑھا کر $200 فی ٹن کر دی گئی ہے۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ ریاست مہاراشٹر کی اسمبلی میں ممکنہ فلور ٹیسٹ کے گورنر کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی ایک درخواست پر اس وقت سماعت کر رہی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے شیو سینا کی طرف سے پیش ہونے والے ابھیشیک منو سنگھوی کی درخواست قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ شام 5 بجے اس درخواست پر سماعت کرے گی۔ شیو سینا کے وکیل نے بینچ کے سامنے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کے حامی گروپ کی طرف سے دائر درخواست کے حقائق کا حوالہ دیتے ہوئے فوری سماعت کی درخواست کی تھی۔ شیو سینا کے وکیل کا کہنا تھا کہ جمعرات کو 11 بجے فلور ٹیسٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس لیے شیو سینا کی درخواست پر فوری سماعت ہونی چاہیے۔ اس درمیان شیو سینا کے باغی گروپ کے ارکان اسمبلی جو گوہاٹی میں ہیں اب گوا پہنچ رہے ہیں اور فلور ٹیسٹ کی صورت میں جمعرات کو ممبئی پہنچ جائیں گے۔ ایکناتھ شندے کی قیادت میں شیو سینا کے باغی ارکان ریاست مہاراشٹر میں BJP کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
اس سے پہلے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے ایک بار پھر باغی ارکان سے جذباتی اپیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایک بار آ کر مجھ سے بات تو کر لیں، مسائل کو حل کر لیا جائے گا، لیکن باغی ارکان کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ حکومت ہندوستان گندم کی برآمدات محدود کرنے کا اعلان کرنے کے بعد سے اب تک دنیا کے مختلف ملکوں کو 18 لاکھ ٹن گندم برآمد کر چکی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے وزیر خوراک سوڈانشو پانڈے نے بدھ کو کہا کہ حکومت ہند انسان دوستانہ بنیاد پر پڑوسیوں اور دیگر ممالک کو جنہیں غذائی قلت کا سامنا ہے گندم سمیت غذائی غلات کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہے۔ سوڈانشو پانڈے نے کہا کہ حکومت 13 مئی سے بنیادی اشیاء کی آزادانہ برآمدات کو کنٹرول کرنے کی ہدایت جاری کرنے کے بعد سے مختلف ممالک کے لیے اب تک 18 لاکھ ٹن گندم برآمد کر چکی ہے۔ یہ ایسی حالت میں کہ حکومت ہندوستان نے رواں مہینے میں افراط زر اور اپنی غذائی سیکورٹی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے گندم کی برآمدات ممنوع قرار دے دی تھی، تاہم بعد میں اعلان کیا کہ ضرورت مند ممالک کے لیے برآمدات جاری رہے گی۔ ہندوستان کی گندم کی برآمدات عالمی تجارت کے تقریباً 1% ہے۔ ہندوستان نے افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، مقبوضہ فلسطین، انڈونیشیا، ملیشیا، نیپال، عمان، فلپائن، قطر، جنوبی کوریا، سری لنکا، سوئٹزرلینڈ، تھائی لینڈ، متحدہ عرب امارات، ویتنام اور یمن کو گندم برآمد کیا ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی بحیرہ خزر کے ساحلی ملکوں کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد پہنچ گئے۔ ترکمانستان روانہ ہونے سے قبل انہوں نے کہا کہ بحیرہ خزر اس کے ساحلوں پر واقع ملکوں کی اہم میراث ہے جس سے کروڑوں کی آبادی بھرپور استفادہ کرتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی جو بحیرہ خزر یا کیسپین سی کے ساحلی ممالک کے چھٹے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ترکمانستان پہنچ گئے ہیں، جہاں دارالحکومت اشخاباد کے ہوائی اڈے پر اعلیٰ حکام نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ کیسپین سی کے ساحلی ممالک کا چھٹا سربراہی اجلاس آج سے ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد میں شروع ہو رہا ہے، جس میں 5 رکن ممالک ایران، روس، ترکمانستان، قزاقستان اور جمہوریہ آذربائیجان کے سربراہ شریک ہیں۔ ترکمانستان روانہ ہونے سے قبل تہران کے ہوائی اڈے پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے ایران اور ترکمانستان کے 30 سال پر محیط اچھے تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران دونوں ممالک کے مابین تجارتی، ٹرانزٹ، گیس اور اسی طرح اقتصادی شعبوں میں روابط مزید فروغ پائے ہیں۔ اس سے پہلے 14 جون کو ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمد اوف نے ایرانی صدر کے ساتھ ملاقات کے لیے ایران کا دورہ کر کے کیسپین سی کے ساحلی ممالک کے چھٹے سربراہی اجلاس کی شرکت کے لیے باضابطہ طور پر ایرانی صدر کو دعوت دی۔ اس دورے میں دونوں ممالک نے ثقافتی اور تجارتی شعبوں میں 9 معاہدوں پر دستخط بھی کیے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ بحیرہ خزر یا کیسپین سی اس کے ساحلوں پر واقع ملکوں کی میراث ان کا اہم سرمایہ ہے، جس سے ساحلی ملکوں کی 27 کروڑ سے آبادی استفادہ کرتی ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کیسپین سی کے ساحلی ممالک کے چھٹے سربراہی اجلاس میں تقریر کریں گے اور اس اجلاس میں موجود مختلف ممالک کے سربراہوں سے ملاقات اور گفتگو بھی کریں گے۔ اشخاباد اجلاس کیسپین سی کے ساحلی ملکوں کے سربراہوں کی شرکت سے تشکیل پا رہا ہے، جس میں کیسپین سی سے متعلق مختلف مسائل و موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ صدر مملکت کا دورہ ترکمانستان ان کی حکومت کے آغاز سے اب تک چھٹا غیر ملکی دورہ ہے۔ پابندیوں کی منسوخی کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات منگل سے قطر میں شروع ہو گئے، جس میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے نائب سربراہ انریکا مورے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سینئر مذاکرات کار علی باقری کنی اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے نائب سربراہ اور ایٹمی مذاکرات کے کوآرڈینیٹر انریکا مورے نے بالواسطہ مذاکرات سے قبل قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ملاقات کی۔ ایران کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے رابرٹ میلی نے بھی، جو مذاکرات کی غرض سے دوحہ میں ہے، قطر کے نائب وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمان آل ثانی سے ملاقات کی۔ ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا میں دسمبر 2021 سے گروپ 4+1 یعنی روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوا تھا، جو مارچ 2022 میں جوزف بورل کی تجویز پر روک دیا گیا تھا۔ اس وقت سے بعض ممالک من جملہ قطر نے ثالثی کی کوشش کی اور ایک دوسرے کے پیغامات پہنچائے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایران مخالف پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے دوحہ مذاکرات کے سلسلے میں ایک بیان میں کہا ہے کہ امید ہے کہ مذاکرات مثبت اور نتیجہ خیز ہوں گے۔ در حقیقت جو چیز مذاکرات کو حتمی نتائج سے ہمکنار کر سکتی ہے وہ پابندیوں کے مکمل منسوخی اور خاتمہ اور ممکنہ سمجھوتے سے ایران کے مفادات کے حصول کی ضمانت ہے۔
یہ ایسی حالت میں کہ دوحہ مذاکرات کے موقع پر وائٹ ہاؤس اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹنا اور مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار ایران کے فیصلے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ چنانچہ جو بائیڈن حکومت کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیوان ایٹمی سمجھوتے کی خلاف ورزی میں اپنے ملک کے کردار کی جانب کو اشارہ کیے بغیر ایک بار پھر مذاکرات کے بال ایران کے پالے میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور امریکی دعووں کی تکرار کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے سلسلے میں یہ کہنا چاہیے کہ امریکہ کا موقف بہت پہلے سے واضح رہا ہے، یعنی ہم ایٹمی ہتھیاروں تک ایران کی رسائی روکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ صہیونی فوجوں نے فلسطینی نوجوان کو غرب اردن میں ہونے والی جھڑپوں میں شہید کر دیا۔ مدار نیوز کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجوں نے جنین کے 23 سالہ باشندے محمد طاہر مری کو آج غرب اردن میں شہید کر دیا۔ فلسطینی ذرائع کہنا ہے کہ آج جنین کے چند محلوں میں ہونے والی جھڑپوں میں، جن میں بعض مسلح جھڑپیں تھیں، ایک فلسطینی زخمی ہو گیا۔ صہیونی حکومت کے اسپیشل سیکورٹی دستے فلسطینی نمبر پلیٹ کی حامل گاڑیوں کا استعمال کرتے ہوئے جنین کیمپ میں داخل ہوئے اور کئی گھروں کو محاصرے میں لے لیا، جس کے نتیجے میں ہونے والی جھڑپوں کے بعد کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ صہیونی حکومت کے میڈیا نے اعتراف کیا کہ ایک سائبر حملے میں، جس کا سلوگن تھا "تم ہمارے کنٹرول میں ہو", صہیونی حکومت کے جاسوسی اور خفیہ اداروں کی 1,20,000 فائلیں ہیک کر لی گئی ہیں۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی انبارہ نے اعلان کیا کہ شارپ بوائز نامی ہیکر گروپ نے صہیونی مراکز اور ان کی سائٹوں پر پیدل پہ حملے کیے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اس سائبر حملے میں ہیکر نے صہیونی حکومت کی جاسوسی سرگرمیوں سے متعلق 1,20,000 فائلیں ہیک کی ہیں، جو صہیونی حکومت کی ہوٹلنگ اور سیاحت کی اصلی سائٹوں سے متعلق ہیں۔ ان فائلوں میں جاسوسوں کے نام، ان کی بایوگرافی، ان کے سفر کا وقت، سفر کے اخراجات ان کے پاس موجود۔ مہاراشٹر کے جاری سیاسی بحران کے درمیان اس ریاست کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری نے کل 30 جون کو اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کیا ہے، جس میں ادھو ٹھاکرے کی قیادت والی مخلوط حکومت سے اپنی اکثریت ثابت کرنے کو کہا گیا ہے۔ شیو سینا میں بغاوت کے بعد خود باغیوں اور بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ ادھو ٹھاکرے کی حکومت اقلیت میں آ گئی ہے۔ شیو سینا نے مہاراشٹر کے گورنر کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، جو آج شام 5 بجے اس عرضی کی سماعت کرے گی۔ 30 جون کو مہاراشٹر اسمبلی میں اقتدار کی آزمائش ہوگی یا نہیں، اسے لے کر فی الحال غیر یقینی صورتحال سامنے آ گئی ہے، کیونکہ شیو سینا کے نااہل قرار دیے گئے 16 اراکین اسمبلی کا مسئلہ بھی اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، جس پر عدالت عظمیٰ کا کوئی فیصلہ 11 جولائی کو سنایا جا سکتا ہے۔ آسام کے شہر گوہاٹی کے ایک 5 ستارہ ہوٹل میں قیام پذیر شیو سینا کے باغی اراکین نے، جن کی تعداد 39 بتائی جاتی ہے اور جو بی جے پی کے ساتھ مل کر حکومت تشکیل دیے جانے کے حق میں ہیں، دعویٰ کیا ہے کہ ہم کل فلور ٹیسٹ جیت جائیں گے اور نئی حکومت تشکیل دیں گے۔ سمجھا جاتا ہے کہ ایک ناتھ شندے کی قیادت میں شیو سینا کے باغی اراکین اسمبلی آج شام یا کل تک ممبئی لوٹ جائیں گے اور اقتدار کی آزمائش میں حصہ لیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ بی جے پی اور کچھ آزاد اراکین اسمبلی نے اسمبلی میں اقتدار کی آزمائش کا مطالبہ کیا تھا۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ اور بی جے پی کے سینئر لیڈر دیویندر فڈنویس کل دہلی پہنچے تھے اور انہوں نے پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے مہاراشٹر کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے ممبئی پہنچ کر گورنر سے ملاقات کی تھی اور فلور ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ کیا۔